بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم آمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب وسینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے باز القدر بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ضائع میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے باز القدر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا، جو کہ ایک چھپی ہوئی بات تھی۔ وہ یوں کہ جس انسان کو اپنے پیدا ہونے کا ہی پتہ نہیں کہ میں پیدا کیسے ہوا، بچپن کے وہ لمحات اس کو یاد ہی نہیں، اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اے انسان یاد رکھ، تیرا پیدا کرنے والا وہی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے اس زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، تیرے لیے بستر بنا دیا، اور آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا۔ وہ پانی ایسا پانی کہ جس میں تیرے لیے پھل پھول اگائے، تیری خوراک کے لیے وہ پانی برسایا، وہ رزق ہے تمہارے لیے۔ تو بس اس کا ہمسر یا اس کی مثل کسی کو نہ سمجھو، کسی کو نہ بناؤ، حالانکہ تم سب کچھ جان چکے۔ تو میرے باز القدر اس آیت مقدسہ میں جو موتی، جو ہیرو جواہرات خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، آئیے ذرا غور کیجیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، اس میں موصول کا صیغہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، یہ لکم کی ضمیر جو ہے یہ اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ دنیا وما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے دنیا اور اس میں جتنی نعمتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری حضرت انسان کے لیے بنائی۔ تمام نعمتیں دوسری مخلوق جو پل رہی ہے وہ انسان کے وسیلے سے پل رہی ہے، اصل مقصود حضرت انسان کو پالنا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل لکم، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنایا، یہ سب کچھ، یہ سارا جہاں تمہارے لیے بنایا۔ جیسے ایک مالی ایک باغیچہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، سارا سال اس کی رکھوالی کرتا ہے، گھوڑی بھی کرتا ہے، وقت پہ پانی بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی اس میں جڑی بوٹیاں اگ جائیں جو فضول ہوں، جو اس درخت کو، اس پھل کو جو نقصان دہ ہوں، وہ جڑی بوٹیاں بھی کاٹتا ہے۔
اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس درخت سے اتنی لگاؤ کیوں؟ اس درخت سے اتنی محبت کیوں کہ درخت کو سوکھنے نہیں دیتا؟ ہر وقت اس کو تڑپ رہتی ہے کہ درخت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اصل مقصود ہوتا ہے وہ پھل جو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پھل کے لیے کانٹوں کی بھی خدمت کرتا ہے، پتوں کی بھی خدمت کرتا ہے، ٹہنیوں کی بھی خدمت کرتا ہے، وقت پہ پانی بھی دیتا ہے۔ تو اصل مقصود حضرت انسان ہے، اصل مقصود انسان کو پالنا ہے۔ تو انسان کے پالنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ سارا جہان بنا ڈالا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل لکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے، میری ذات کا تصور ذہن میں بانٹنا ہے، تو پھر میرے جہان، بنائے ہوئے جہان کو دیکھ لیے۔ جیسے ایک کامیاب کاریگر اپنی کاراگری دکھاتا ہے، سونی عمارت بناتا ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پہ میری کاراگری دیکھنی ہے تو فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں میں نے عمارت تیار کی ہے، تو وہ عمارت کو دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا میں کتنا بڑا کاریگر ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جہان تمہارے لیے بنا ہے۔ اس جہان کی بناوٹ کی، اس عمارت کا اندازہ، اس کو غور سے دیکھ لے کہ اس جہان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، تجھے میری ربوبیت کا خود بخود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل لکم، یہ بنایا ہے تمہارے لیے۔ کیا بنایا؟ الارض، ارض لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھا جانا یا کچل دینا، ارض کا لفظی معنی۔ زمین کو ارض اس لیے کہا گیا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی چلا جائے وہ گل سڑ جاتا ہے، اس کا اصل وجود باقی نہیں رہتا، اصل نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یا اس لیے کہا گیا کہ زمین کو کچلا جاتا ہے، پاؤں سے، پیروں سے رودا جاتا ہے، اس لیے اس کو ارض کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس زمین کو، اس ارض کو فراشن، تمہارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا۔ آئیے ذرا دیکھیے بستر کیسا بنا۔ زمین کا اصل رہنے کی جگہ جو ہے وہ پانی کے نیچے، سمندر کے نیچے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مٹی پانی پر تیرتی ہوئی کسی نے دیکھی ہو؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرے رب ذوالجلال کی قدرت ہے۔ یہ بچھونا جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم بآسانی رہ سکو، تمہاری سانسیں برقرار رہ سکیں۔ ذرا تھوڑا سا اس زمین پہ غور کیجیے۔ زمین گول ہے، یہ ہم نے سنا ہوگا، زمین گول ہے، اور اصول یہ ہے کہ گول چیز جو ہوتی ہے اس پر کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی، زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ غبارہ دیکھیے، یا یہ جو بچے ہماری گیندیں کھیلتے ہیں، یہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اسی کی مثال لے لیجیے۔ اس پر کوئی چیز آپ ٹکا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن زمین ایسی گول ہے کہ بندہ بآسانی رہ رہا، ایسا نہیں کہ اس کا پاؤں پھسل جائے۔ پھر زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا اور نہ ہی اتنا گدلا یا نرم بنایا کہ ہمارا پاؤں اس کے اندر دھنس جائے۔ جس حساب کی ہمیں ضرورت تھی، جتنی ہمیں سہولت تھی، رب ذوالجلال نے نہ اتنا زیادہ، اس سے زیادہ سخت بنایا، نہ اس سے زیادہ نرم بنایا۔ وہ کریم کی کرم نوازی دیکھیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراش، کہ اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا کہ تمہاری زندگی بآسانی کر سکے۔ آگے ارشاد فرمایا والسماء بناء، السماء کی تفسیر میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، بناء کہتے ہیں چھت کو یا عمارت کو، کہ اس آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا ہے۔ اور ذرا اس چھت پہ بھی غور کیجیے، ایک اینٹ یا ایک ٹیل ہم بغیر آسرے کے کھڑی نہیں کر سکتے۔ اس کریم کی کرم نوازی دیکھیے، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر سکون کے کھڑا ہے۔ اے حضرت انسان، یہ تیری لیے اتنی بڑی نعمت ہے، ذرا اس پہ غور کر لے۔ پھر اس آسمان کو خالی نہیں چھوڑا، تیرے لیے کندیلیں جلا دی تاروں کی صورت میں،
چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، تیرے لیے ٹمٹ میں، تاکہ تو اس آسمان کو، اس چھت کو دیکھے. تیری چھت صرف سہارا دیتی ہے، چھاؤں دیتی ہے، لیکن یہ چھت ایسی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ یہ جو چھت ہے، یہ آسمان کی صورت میں یہ جو چھت تمہیں عطا کی گئی، یہ ایسی چھت ہے. تیری چھت صرف آسرا دے، صرف چھاؤں دے، لیکن یہ ایسی چھت ہے کہ تجھے رزق بھی اسی چھت سے مہیا ہو رہا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اس سے تمہیں پانی عطا کیا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ رزق عطا کیا گیا اس آسمان سے. رزقاً لکم، یعنی یہ رزق جو ہے یہ تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے باقی تمام مخلوق جو ہے وہ تمہارے تابع ہے. حضرت انسان کے تابع تمام مخلوق بن رہی ہے. جیسے ایک مالک، ایک بادشاہ کسی مالک کی، کسی اپنے پیارے کی دعوت کرے، اور دعوت کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے خادمین بھی ہوں جو اس کے تابع ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی ہوں، اس کی سواری بھی ہو، گھوڑا یا اونٹ وغیرہ جس پر وہ سوار ہو کے آیا. تو پھر بادشاہ کیا کرتا ہے کہ کبھی ایسا دیکھا کہ بادشاہ صرف اپنے اس عزیز کی، اپنے اس دوست کی ہی صرف دعوت کرے، اس کے نوکروں کو بھول جائے، یا اس کے تابع جو جانور آئے ہیں جس پر وہ سواری کر کے آیا ہے وہ اس کو بھول جائے. نہیں، بادشاہ اس کے نوکروں کی بھی دعوت کرتا ہے. اس مالک کے، اس دوست کے، اس پیارے کے تمسل سے ساری اس کے تابع ہیں وہ سارے کے سارے اس دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو حضرت انسان، اصل مقصود تو ہے. یہ جانور جو پلتے ہیں تمہارے تابع ہیں، تیری وجہ سے پلتے ہیں. یہ تمام مخلوق تیری وجہ سے پل رہی ہے. اصل مقصود تمام نعمتیں تیرے لیے. رب ذوالجلال نے فرمایا رزقاً لکم، یہ رزق تمہارے لیے ہے. آگے ارشاد فرمایا فلا تجعلوا، تو جب تم جان چکے کہ تیرا خالق تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیری اتنی فکر کرتا ہے کہ ساری زمین و آسمان کا جو اندر کی نعمتیں موجود ہیں ساری کی ساری تیرے لیے بنا دی، اتنی محبت تجھ سے، تیرے سے کیا لگاؤ ہے، کیا مطلب ہے اس ذات کو؟ بنا مطلب کے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. بنا مطلب کے تیرے خالق کو تجھ سے کیا مطلب ہے؟ تو پھر جب تو جان چکا کہ کوئی مطلب نہیں، بنا مطلب کے جو یاری ہو اصل یاری وہ ہوتی ہے. تو رب ذوالجلال نے ساری کھیل تمہارے لیے بنا دی اور مطلب بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو آگے اس کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی بھی جزا تجھے ملتی ہے. تو اس ذات کو تجھ سے بھی مطلب نہیں، بنا مطلب کے تیرے لیے، تیرے ساتھ اتنی محبت، تیرا اتنا فکر. تو پھر ساری مخلوق اس رب ذوالجلال کی عبادت کرے، تسبیح و تحلیل کرے. تو اے بندہ بشر، اے انسان، تو اتنا بے وفا ہو گیا، تو اتنا مطلبی ہو گیا کہ دنیا کی یہ نعمتیں دیکھ کر جس خالق نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس خالق کو بھول گیا. ساری مخلوق جو تیرے تابع بن رہی ہے وہ اس خالق کو یاد کرتی ہے، لیکن جس کے لیے یہ نعمتیں بنائی وہ اس نعمتیں عطا کرنے والے کو بھول گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تجعلوا، تو جب تو جان چکا کہ یہ تمام نعمتیں تیرے لیے، فلا تجعلوا للہ، تو پھر نہ بنانا کسی اور کو. اندازن، ندن بنانا مثل، ہمسر. رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندازا، تو پھر کسی کو اس ذات کا ہمسر نہ بنا، اس ذات کا مثل نہ بنا. کیونکہ مشرکین مکہ یا یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہ چند قسم کے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے. بعض لوگ تو کہتے تھے کہ خالق چند ہے، چند خالق ہیں، اتنا بڑا جہان ایک خالق جو ہے وہ نہ بنا سکتا ہے، نہ سنبھال سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق. بعض کہتے تھے کہ خالق تو ایک ہے، لیکن ہمارے بت جو ہیں، ہمارے بنائے ہوئے بت جو ہے وہ اللہ کی اس خالق کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ دھونس کے ساتھ زبردستی ہماری روشنی کروا لیں گے. بعض مشرکین شرک یوں کرتے تھے
کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن دنیا میں جو نبی آتے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ فرشتے جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ان تمام فرقوں کی صرف چند جملوں میں، چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا رد فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ہمسر نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب کچھ جان چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا